ہمارے ایک منسٹر صاحبہ کھڑی ہوئی، ان سے پوچھا 11 ارب کا جہاز، کہاں بھی خریدا. دوسری جانب اسی معاشرے میں ایک باپ اپنے بچے کا کفن نہیں لے پا رہا، ایک طرف 11 ارب روپے کا جہاز ہے، ٹھیک ہے جسٹیفائڈ ہے، گورنمنٹیں رکھتی ہیں، دوسری جانب کفن کی کہانی. اگر جواد احمد گورنمنٹ میں آئے، جواد احمد چیف ایگزیکٹو ہو پاکستان کا، ایسی کنٹروورسیز اس کے نیچے جنم لیں، تو کیا اس وقت جواد احمد یہ کہا کہ نہیں یہ تو مجبوریاں ہیں، ملک تو ایسے ہی چلتے ہیں، وی شوڈ گورن. اس سے پہلے بھی گورنمنٹ کے پاس جہاز تھا، ہیلی کاپٹر تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان بھی تو 50 روپے والی ہیلی کاپٹر پہ جاتا تھا. کیا کہیں حمزہ، ہماری جو پارٹی ہے نا وہ اگر آئے گی نا اقتدار میں تو وہ پورا ملک ہی بدل کے رکھ دے گی، کیونکہ ہم آئیں گے ان لوگوں کے ساتھ. یہ دعویٰ تو بڑے لوگوں کا تھا. میں آپ کو وہی بتاتا ہوں، وہ لیکن وہ یہ نہیں نا کہتے جو میں کہنے لگا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ آئیں گے جو اس ملک کے اندر پریشان ہیں. یہ تینوں پارٹیاں، مسلم نون، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، یہ نہیں کہہ سکتے ان کے جتنے ایم این اے ایم پی ایز ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایک تو حامد میر کے پروگرام میں نے کہا، اور وہ کافی بڑے جرنلسٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے. تو عمران خان میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور خورشید شاہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم تینوں اس پروگرام میں تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جواد صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے، اس وقت زرداری صاحب، میں سیاست میں نہیں تھا اس وقت، تو میں نے کہا آصف زرداری صاحب آج کل ہیں صدر ہیں، ان کو زمین پہ سونا چاہیے، جیسے ایران کا پریزیڈنٹ بھی زمین پہ سوتا ہے، اس میں نے وہ ہوتا پریزیڈنٹ تھا احمدی نے، ہاں احمد علی جہاد. اسی طرح میں نے کہا کہ یہ جو ملک ہے اس کے اندر جب تک ایک رولر جو ہے وہ سڑک مطلب زمین پہ آ کے نہیں رہے گا، عام بالکل سطح پہ زندگی نہیں گزارے گا، یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. تو میں تو بلیو کرتا ہوں آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو خیر پرائم یہ دوسری بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے. یار عمران خان صاحب ساتھ کن کو لے کے آئے تھے؟ الیکٹیبلس کو. تو الیکٹیبلس نے ان کو ہی کرنے دینا تھا، پھر وہ بوٹ پالش کر کے آئے تھے، تو کیا آرمی نے ان کو کرنے دینا تھا؟ یہ وہ کر سکتے ہیں صرف لوگ جو عام لوگوں کے تھرو آئیں اور عام لوگوں کو ہی آگے لے کے آئیں. وزیر اعظم تو میں نے بننا بھی نہیں ہے، عام لوگوں کے تھرو تو کبھی کوئی آئے. تو یہی تو اصل مسئلہ ہے. تو ہم تو لمبا رستہ لے رہے ہیں نا، اور اگر دنیا میں کوئی لمبا رستہ کسی نے لیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے لیا ہے، مصلحین نے لیا ہے، انقلابیوں نے لیا ہے، اور ان لوگوں کے رستے پہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ کو ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے آپ کچھ بھی نہ کر سکیں، لیکن آپ اپنا رستہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ پاکستان کے چی گویرا تو نہیں ثابت ہوں. بہت بڑا آدمی تھا وہ. آپ نے انقلابیوں کی بات کی تو ہی از ون آف دیم اینڈ آئی آلسو ایڈمائر ہز ایفرٹس. کوئی شک نہیں ہے اس میں، بہت بڑا آدمی تھا. اور مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ اگر انسان اپنے رستے میں چلتے چلتے کسی بھی لیول پہ جا کے اس کو کہیں بھی مطلب اپنی طاقت لگانی پڑے اور ریاست اس کو کچلنے پہ بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں؟ میرا خیال ہے ضرور نوبت نہیں آتی ایسی، کیونکہ اگر آپ ساتھ لوگ ہوں تو ریاست اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. عمران خان کے ساتھ لوگ نہیں تھے، لوگوں نے دیکھ لیا نا. عمران خان کے ساتھ صرف اور صرف سوشل میڈیا پوسٹ میں تو لگتا ہے کہ ساری دنیا ان کے ساتھ، کیونکہ سوشل میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے. دوسرا یہ کہ ووٹر تو ہے ان کے پاس. میں ووٹر اور سپورٹر میں فرق کر رہا ہوں. سپورٹر وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، ووٹر آپ کے لیے صرف ووٹ دے سکتا ہے. تو ان کے لیے کبھی کوئی باہر نہیں نکلا، اس لیے کیونکہ انہوں نے عام لوگوں کو لیڈرشپ دی ہی نہیں، اور وہ جب نہیں دی تو ان کی آرگنائزیشنز بنی نہیں محلوں کی سطح پہ. اور ہماری جو سوشلسٹ پارٹی ہوتی ہے، ہم جیسی پارٹی بنا رہے ہیں، ہمارا تو کام ہی جب ہم اقتدار میں اگر آئیں گے تو ہم آئیں گے اس وقت جب پورے پاکستان میں ہر محلے میں ہماری آرگنائزیشن ہوگی. تو وہ ہم لوگ تو پھر جب کوئی کہتے ہیں نا کہ آج پورے ملک میں کوئی پہیہ نہیں چلے گا تو پھر نہیں چلتا. اچھا میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں ایم کیو ایم، آپ سوچ سے تو الطاف بھائی لگ، ہاں میں آپ کو بھی بتانے لگا ہوں. بڑی اچھی آپ نے بات کی، آپ بڑے انٹیلیجنٹ ہو ماشاء اللہ، کیونکہ میں نے بات ہی اسی کی کرنی تھی اور میں نے نہیں کی تو آپ نے پکڑ لی ہے. ایک زمانے میں ایم کیو ایم مڈل کلاس کی بات کرتی تھی، غریب کی انہوں نے بھی نہیں کی. مطلب ہم تو غریب اور مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں نا، ہم تو سوشلسٹ ہیں. وہ لوگ تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ تھوڑے سے لیفٹ انکلائنڈ تھے بس، تو انہوں نے مڈل کلاس سینٹرک زیادہ کیا ہوا تھا. لیکن پھر بھی مڈل کلاس تو تھی، لوور مڈل کلاس بھی اس میں تھی. جیسے یہ جو ہیں جب میئر تھے کراچی کے مصطفیٰ کمال، وہ ایک لوور مڈل کلاس سے تھے، وہ خود بھی کہتے ہیں. تو اس زمانے میں ایکچولی ہوتا تھا، کیونکہ پورے کراچی میں آپ مانے نہ مانے پورا کراچی کا جو لوور کلاس طبقہ تھا اور جو ان کا ورکنگ کلاس طبقہ تھا، اور خاص طور جو مہاجر تھے وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن ایم کیو ایم تو بہت زیادہ، کئی لوگ تو بڑے انٹلیکچوئل بھی تھے ان میں، بالکل پڑھے لکھے لوگ تھے. ٹھیک ہے، ہم واسع جلیل کی بات کر لیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے تھے، ساؤنڈ تھے. پھر اس کے علاوہ جو ان کے ابھی یہ جو ہیں وسیم اختر صاحب ہیں، یہ بھی ایک پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ سے تھے. آلدو ان کی مزاج یا ان کی جو وہ فضولیات بولتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. یا فاروق ستار صاحب ہیں، پڑھے لکھے لوگ.
آپ کو نہیں لگتا کہ مڈل کلاس کو ساتھ لانے کے لیے آپ کو مڈل کلاس کے ساتھ جڑنا پڑے گا؟ اور ابھی تک جواد احمد صاحب کی جو پارٹی ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو اچھے فگرز میں ہے, کئی لوگ آپ کو سپورٹ کرتے بھی نظر آتے ہیں, ہم نے دیکھا کئی لوگ آپ کے حق میں ہی بولتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا جو یہ سٹائل ہے یہی آپ کے مخالف جا رہا ہے؟ اور چلا جائے یار مخالف, میں نے تو کبھی کسی کو فوج گالی نہیں دی, میں نے کبھی کسی کو جانور کا لفظ نہیں, not in terms of سخت الفاظ بولتا ہوں بس, تو وہ بولنے پڑتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا یہ جو ہے جمہوریت, اس میں یو شوڈ بی لٹل بٹ فلیکسیبل اور یو کین سے بٹ ڈپلومیٹ؟ یہ تو دیٹ از واٹ آئی ایم, میں نے کب کہا ہے کہ میں ڈپلومیٹ نہیں ہوں؟ لیکن پاکستان میں تو ڈپلومیٹ منافق کو سمجھ نہیں, وہ والا میں نہیں ہوں کسی صورت میں بھی نہیں. اور نہیں, ہاں یہ ڈپلومیسی میں اور ہپوکریسی میں تو فرق ہوتا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو سیاستدان ہیں وہ مطلب ان کے اندر ہپوکریٹیکل ٹینڈنسیز ہیں. یس, ان کے اندر یہ والی نہیں ہے ڈپلومیٹک. ڈپلومیٹک ہونا تو بڑی زبردست بات ہوتی ہے, آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں ڈپلومیٹک ہوتے ہیں, وہ تو ہم ہیں, فلیکسیبل بھی ہیں.